بتائی جن پہ تیمم ہو سکتا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پہ تیمم نہیں ہو سکتا. جتنے جواہرات ہیں، اگرچہ پتھر ہے، جواہرات میں عقیق ہے، فیروزہ ہے، یا مثلا کیا ہے یاقوت ہے، یہ تمام جواہرات میں سے ہیں، ان کے اوپر تیمم نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. یا مثلا کیا ہے لکڑی پہ تیمم نہیں ہو سکتا، گھاس پر تیمم نہیں ہو سکتا، کپڑے پہ تیمم نہیں ہو سکتا. یہ ان 6 کے علاوہ کسی اور چیز پہ تیمم نہیں ہو سکتا. اچھا، یہ ایک مسئلہ ہو گیا. اب اس کے بعد جب آپ نے تیمم کر لیا، اب تیمم کیسے باطل ہوتا ہے؟ کیونکہ تیمم کر لے ایسے ہے جیسے آپ نے وضو کر لیا، تو کہتے ہیں کہ تیمم بھی اسی طرح باطل ہو جاتا ہے جس طرح وضو باطل ہو جاتا ہے. آپ نے تیمم کیا ظہر کے لیے، اب اس کے بعد آپ نے تیمم کرنا عصر کے لیے بھی، یا مثلا مغرب عشاء کے لیے بھی. اگر آپ مبتلات وضو میں سے، وضو کو باطل کرنے والی چیزیں میں نے بتائی ہیں، وضو کو باطل کرنے والی چیزوں میں سے کوئی چیز واقع نہیں ہوئی ہے تو تیمم آپ کا برقرار ہے. آپ نے پیشاب نہیں کیا، پاخرہ نہیں کیا، یا گیس خارج نہیں ہوئی، آپ نہیں سوئے، ٹھیک ہے، کوئی ایسا کام نہیں ہوا جس سے آپ بے ہوش ہو گئے ہوں، یا مثلا مست ہو گئے ہوں، یا انسان دیوانہ ہو گیا ہو، یا یہ ہے کہ اس سے جنابت واجب ہو گیا ہو، ایسا کوئی کام نہیں ہوا تو تیمم باقی ہے. یہ وضو کے ساتھ جو شرائط وضو، جو کیا کہتے ہیں مبتلات وضو ہے، وہی مبتلات تیمم بھی ہے. لیکن ایک اور چیز میں نے ابھی اشارہ کیا کہ تیمم مجبوری کی حالت میں ہے. مثلا ہمیں پانی نہیں ملا، ہم نے تیمم کیا، اب جو ہی پانی اب مل جائے گا تیمم ختم ہو جائے گا، چاہے نماز سے پہلے ہو چاہے نماز کے بعد ہو. ٹھیک ہے. جب بھی تیمم وہ چیز پانی مل جائے تیمم باطل ہو جائے گا. یا بیمار تھے ہم صحیح ہو گئے تیمم باطل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یا جان کا کوئی خطرہ تھا، ہم پانی نہیں حاصل کر سکتے تھے، وہ خطرہ ٹل گیا، تیمم باطل ہو جائے گا، ہمیں وہاں سے پانی لا کے تیمم کرنا پڑے گا. تو یہ ہے تیمم، وضو کرنا پڑے گا. جی ہاں، تیمم کے مسائل اور تیمم کو باطل کرنے والی چیزیں. نماز پڑھی تھی وہ دوبارہ نہیں، وہ جو پڑھی تھی پڑھی ختم ہوئی. اچھا جی. اب یہ ہے کہ تقریباً 7 مقامات پر تیمم کرنا واجب ہے. ہر جگہ پہ تیمم نہیں ہوگا. 7 مقامات ہیں، یہ ذہن میں رکھ لیں. 7 مقامات میں سے پہلا مقام جہاں پہ تیمم کرنا واجب، پانی اصلا نہیں ملتا، پانی نہیں مل سکتا ہے، ہر جگہ پانی بند ہے، کافی تلاش کیا پانی نہیں ملا. آپ کے گھر میں نہیں ہے، فلاں کے گھر میں نہیں ہے، جہاں جہاں پہ پانی نہیں ملا، اصلا پانی نہیں ہے، تو اس صورت میں نماز کا وقت جا رہا ہے. آخر وقت تک کوشش کرنی چاہیے کہ پانی مل جائے. اگر پانی نہیں ملتا تو تیمم کر کے نماز پڑھ لیں. تو یہ پہلا مقام. دوسرا مقام یہ ہے کہ پانی ہے لیکن پانی تک جانے میں خطرہ ہے، جان کا خطرہ ہے، مال کا خطرہ ہے، یا ناموز کا خطرہ ہے، کوئی خطرہ ہے اس کو. مثلا جہاں پہ پانی ہے، دریا نہر ہے، وہاں پہ ایک شیر بیٹھا ہوا ہے، یا وہاں پہ چور ڈاکو ہے، مال چوری کرے گا، یا ڈاکو ہے، یا کوئی قاتل ہے قتل کرے گا، یہ کوئی بھی خطرہ ہو سکتا ہے، جان مال کا خطرہ ہے، تو وہاں پہ نہ جائیں، یہاں بیٹھ کے آپ تیمم کر کے نماز پڑھ لیں. یہ 2. تیسرا یہ ہے کہ آپ کے پاس پانی ہے لیکن پانی کو نکالنے کے لیے آپ کے پاس یا تو برتن ہی نہیں ہے. اگر برتن ہے تو وہ برتن غصبی کا ہے، یا غصبی کا نہ ہو تو وہ سونا چاندی کا ہے، کیونکہ سونا چاندی کے برتن میں وضو نہیں ہو سکتا، غصبی کے برتن میں وضو نہیں ہو سکتا ہے. اب مجبوری ہے نا، آپ کنواں ہے، کنواں میں پانی ہے، آپ کے پاس ڈول نہیں ہے، اگر ڈول ہے تو وہ یا تو غصبی ہے یا سونا چاندی کا ہے، اس سے پانی نکال کے آپ وضو نہیں کر سکتے. تو پانی ہونے کے باوجود آپ کیا کریں گے؟ تیمم کریں گے. ٹھیک ہے، تیمم کریں گے، وضو نہیں کریں گے. کتنے ہوئے؟ جی. چوتھا یہ ہے کہ آپ کے پاس پانی ہے، آپ سفر میں ہیں یا آپ گھر میں ہیں، گرمیوں کا موسم ہے،
پانی اتنا ہے کہ آپ یا تو وضو کر سکتے ہیں یا غسل کر سکتے ہیں. وضو اور غسل کریں گے تو پانی ختم ہو جائے گا، لیکن جو آپ کے ساتھی ہے، جو آپ کے بچے ہیں یا آپ کے پاس جو جانور ہیں، وہ پیاس سے مرنے کا خطرہ ہے کہ وہ پیاس سے مر جائیں، کیونکہ گرمیوں میں دیر تک پانی نہ ملے تو انسان کی جان کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے. تو آپ کو چاہیے کہ وہ پانی جانوروں کے پینے کے لیے رکھیں، یا اپنے لیے یا اپنے بچوں کے لیے یا اپنے ساتھیوں کے لیے پینے کے لیے رکھیں، اور خود تیمم کر کے نماز پڑھیں. کتنے ہو گئے؟ 4. 5واں یہ ہے کہ پانی ہے لیکن آپ کا یا تو جسم نجس ہے یا کپڑے نجس ہے. کپڑے نجس ہے یا جسم نجس ہے. اب نجس جسم اور کپڑے کے ساتھ نماز نہیں ہو سکتی. یا تو آپ ان کو پاک کر سکتے ہیں یا آپ وضو کر سکتے ہیں یا غسل کر سکتے ہیں. اب یہاں پہ کیا کرنا ہے؟ جسم لباس کو پاک کرے، اگر پانی بچ جائے تو وضو کرے یا غسل کرے، اگر پانی نہیں بچتا تو جسم لباس کو پاک کر لے اور وضو یا غسل کے بدلے میں کیا کریں گے؟ تیمم کریں گے. کتنے ہو گئے جی؟ 6 یہ ہے کہ پانی ہے، سب کچھ ہے، لیکن پانی آپ کے لیے نقصان دہ ہے. پانی آپ کے لیے مضر ہے. بیمار ہے، آپ غسل کریں گے، وضو کریں گے اور بیمار ہو جائیں گے. زخم ہے جسم پر، کوئی چوٹ آئی ہوئی ہے یا کوئی زخم ہے یا کوئی دانا پورے جسم پہ کوئی ایسی چیز ہے جس کے لیے پانی نقصان دہ ہے. آپ پانی ڈالیں گے تو زخم خراب ہو جائے گا، یا جو ہے چوٹ خراب ہو جائے گی، دانا خراب ہو جائے گا. تو اس صورت میں پانی ہونے کے باوجود آپ نہ غسل کریں گے نہ وضو، بلکہ کیا کریں گے؟ کتنے ہو گئے؟ اور 7واں یہ ہے کہ آپ کے پاس سب کچھ ہے لیکن ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے. آپ صبح دیر سے اٹھے ہیں، جب آپ اٹھے تو سورج طلوع ہونے میں 5-10 منٹ باقی تھے. 5 منٹ ہے یا 10 منٹ ہے؟ اب 5-10 منٹ میں آپ وضو کریں گے کہ نماز پڑھیں گے؟ اگر وضو کریں گے نماز کا وقت نکل جائے گا. شرط یہ ہے کہ نماز اور وقت دونوں کے لیے ٹائم ہو. آپ وضو کر کے نماز بھی پڑھ سکتے ہو، تب آپ وضو کر کے نماز پڑھیں گے. لیکن آپ وضو کرنے تک نماز قضا ہو جانے کا خطرہ ہے، تو آپ کو چاہیے کہ وضو نہ کریں، اٹھتے ہی تیمم کریں، نماز پڑھ لیں، بعد میں منہ ہاتھ دھوتے رہیں. ٹھیک ہے جی؟ تو یہ 7 مقامات ہیں. ان 7 مقامات پر تیمم انسان کرے گا اور نماز پڑھنی ہے اس کے بعد. اور جو ضروریات ہیں وہ جو جس کے لیے وہ کیا کہتے ہیں وضو شرط ہے، اس کے لیے تیمم کرے گا جب ان شرائط میں یہ پانی اس کے لیے مضر ہو، نقصان دہ ہو، یہ وغیرہ جو میں نے 7 مقامات آپ کو بتائے ہیں. تو یہ ہے تیمم کے مسائل کہ تیمم چونکہ اکثر اوقات یہ مسئلہ پیش آتا ہے، یا تو ہم دیر سے اٹھتے ہیں یا ہم بیمار ہوتے ہیں، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پانی نہیں آتا، کہیں پورا دن 2-3 دن تک پانی نہیں آتا، نل کا بند ہو جاتا ہے. اس صورت میں انسان تلاش کرے پانی، لیکن جب نہیں ملتا نا امید ہو جاتا ہے، پھر اس کو چاہیے کہ وہ کیا کرے؟ تو یہ تیمم بھی انسان کی طہارت کے لیے ہے. ٹھیک ہے؟ تیمم سے ہر وہ کام انسان انجام دے سکتا ہے جو وضو سے انجام دے. ٹھیک ہے؟ لیکن وضو جو ہے وہ انسان کے لیے اور مقام رکھتا ہے. وضو نہ ہو تو تیمم ہے، وضو کر سکنے کی صورت میں انسان تیمم نہیں کر سکتا ہے. یہ سب انسان کی طہارت کے لیے ہے، پاکیزگی کے لیے ہے کہ انسان اپنے آپ کو پاک صاف رکھے تاکہ خدا کی درگاہ میں جائیں تو پاکیزگی کی حالت میں جائیں. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا Allah, ya